حضرت آدم علیہ السلام قسط نمبر 2 قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس سے پہلے آدم کو تاکیدی حکم دے چکے تھے مگر وہ بھول گئے، ہم نے ان میں عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ یہاں تو تجھے سہولت حاصل ہے کہ تو اس میں نہ بھوک محسوس کرتا ہے نہ ننگا ہوتا ہے، نہ تجھے پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، لیکن شیطان نے اسے بہکایا کہ آدم کیا میں تجھے وہ درخت نہ بتلاؤں جس سے تو ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہ ہونے والی بادشاہت نصیب ہوگی۔ اس طرح وہ دونوں ممنوعہ درخت کھا بیٹھے، نتیجتاً انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں تو وہ کہنے لگے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیے۔ گویا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، مگر ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور توبہ قبول کر کے ان کو راہ راست پر لے آئے۔ فرمایا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل پیرا ہوگا وہ نہ راہ راست سے بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 123۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے اہبتوا میں حضرت خطاب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، ابلیس اور سانپ سے ہے۔ نیز آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان علاقہ دجنہ میں اترے تھے۔ بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑ پر اترے تھے اور حضرت حوا مروہ پہاڑ پر۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے انہیں ہندوستان کے علاقہ میں اتارا گیا تھا۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن اساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا۔ وہ ان کی تلاش میں چلے تو مزدلفہ کے مقام پر حضرت حوا سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس مقام کو مزدلفہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ عربی میں اس کا معنی قریب والی جگہ ہے یا قرب والی جگہ ہے۔ اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں حاجی لوگ ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کو معشر حرام کہا گیا ہے، مشعر حرام کہا گیا ہے۔ علامہ طبرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن اساکر نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر پہنچے یا زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو انہیں ہندوستان میں اتارا تھا مگر وہ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر وہاں سے شام گئے اور وہاں فوت ہو گئے۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر اترنے کی جگہوں کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف احادیث سے لے کر آپ تک پہنچائی ہیں اور ہم تک اس علم کو پہنچایا ہے۔